رمضان کا ایک مہینہ سال میں 11 مہینے بعد آتا ہے، تو ہم اس 30 دن کو 29 دن کو کس طریقے سے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں بہت ہی قیمت والا سمجھ کر ہر ایک مومنٹ کو، ہر ایک اعضا کو رمضان کے پورا کرنے والے بنے. تو انشاءاللہ سب ساتھی تیار ہیں بھائی؟ ابھی میں ریکارڈنگ چالو کر رہا ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ایڈمن حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے محترم مفتی محمد سبیل خاشمی صاحب نظر آئے تو ان کے مائک کو آپ انمیوٹ کر دیں، اور جو ساتھی کے بھی ہاتھ اٹھے، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں کوئی سوال بیچ میں کسی سے پوچھا جائے گا. مفتی صاحب چاہیں گے تو وہ بیچ سے کسی سے کوئی سوال لے لیں گے. اور اس موقع پہ میں آپ لوگوں کو بہت آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اتنے اچھے اخلاق، اتنے اچھے جذبے سے ہم لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک دم بھی کبھی کمی محسوس نہیں کہ جب میرے وقت جو میرے والد کے انتقال کے بعد میں ایسے لگ رہا تھا کہ کیا میں اکیلا پڑ جاؤں گا. نہیں، اللہ نے مجھے یہاں پر بھی اکیڈمی کے 5-6 ساتھیوں کو بھیجا، اور آپ ہزاروں کے جو لوگ جو مجھے پرسنل میں بھی میسیج کرے، دعائیں کرے. یہ بہت بڑی دولت اللہ نے مجھے دی ہے، اور یہ میری لیے ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس جو دوستی، اس بھائی چارہ، اس محبتوں کو کس طریقے سے میں اس کا بدل آپ لوگوں کو اس دنیا میں تو کچھ سکھا کر، کچھ اخلاق سے، کچھ پڑھائی سے، کچھ ہمارے جو بھی سیشن سے آپ لوگوں کو اس کو میں ضرور چکاؤں گا. مگر اس سے بڑھ کر جو اجر ہے، اس سے بڑھ کر جو ریٹرنز ہے، انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے ہر ایک دعا کے لیے، ہر ایک قرآن جو پڑھے ہیں اس سب چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ضرور اس کا جو ہے بہترین اجر اور بدلہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو اس مجلس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہمارے محترم محمد حلیم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سامنے سے آئیں، قرآن شریف کی تلاوت شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی نا کلیئر ڈاکٹر صاحب؟ جی آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. انشاءاللہ جزاک اللہم خیر. ہمارے محمد حلیم بھائی ماشاءاللہ آپ ہمیشہ سے ہمارے لیے اتنی اچھی قرآن کی قرأت سناتے ہیں. آج کے سیشن میں بھی اللہ نے آپ کو چنا، اور بہت ہی میٹھے اور بڑی سکون والی آپ نے سورت پڑھی ہے. اس میں شہر رمضان کا بھی ذکر آیا ہے. اس کا شاید میں مطلب نہیں جانتا، آپ ہی اس کا اگر کچھ مطلب بتا دیں تو بڑی اچھا ہمارے لوگوں کے لیے سیکھ ملے گی. ڈاکٹر صاحب، جو موضوع تھا آج کا، تو اسی موضوع پہ ہم نے یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ رمضان کے روزے اور اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن، دونوں کا بڑا گہرا تعلق جو ہے ذکر فرمایا ہے. اور اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے. اور مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے مجھے لگتا ہے، تو مفتی صاحب جی بسم تو اللہ کریں.
بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہر ایک افراد میرے لیے اور ہمارے اکیڈمی کے لیے عزیز ہیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم لوگ صرف ایک طرفہ ہم لوگ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا ادارہ اللہ نے بنایا ہے. اس ادارے کو بنانے میں آپ تمام کی ایکول رسپانسبلٹی اور ایکول حصے داری ہے. اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. بس الحمدللہ ہم لوگ مشورے سے، ہم ایڈمن ٹیم کے مشوروں سے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اس تمام اکیڈمی کے ہر ایک افراد کے اندر اللہ نے بہت ساری صفتوں سے نوازا ہے. اور یہاں پہ ڈاکٹرز بھی جڑے ہیں، انجینئرز بھی جڑے ہیں، اور دوسرے جو بھی شعبے کے لوگ جڑے ہیں، مستورات بھی جڑے ہیں، عالمز بھی جڑے ہیں، حفاظ بھی جڑے ہیں. اور ہم لوگ ان تمام لوگوں کی خدمت کو انجام دیتے رہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، جو موضوع ہے رمضان کا، اور میرے بڑے عزیز ہیں، ان کو میں ہر بار جب بھی میں انڈیا آتا تو ان کے بیان کو میں جمعے میں جا کے سنتا، ان سے میں ملاقات بھی کرتا. اللہ نے ان کو ہمارے اکیڈمی میں خود سے وہ کہیں سے جڑے، اور آج ان کے بیانات، ان کے ہمارے بیچ میں جو ہے اتنی اچھی وہ لوگ اس سے پہلے بھی ہم کو سیکھ بتائے ہیں. جو جناب ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں، محمد سبیل قاسمی صاحب ماشاءاللہ آ چکے ہیں. جی سبیل بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے اور مائک آپ لے لیں. جی ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، تلاوت حضرت حلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بالکل موضوع سے متعلق، اور جو آیتیں میں چن کر کے لایا تھا انہی آیات کی تلاوت آپ نے کی ہے. غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارے دے دیے کہ انہی آیات کی تلاوت کی جائے. الحمدللہ بہترین انداز میں قرآن مجید کا یہ حسن ہے، قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ قرآن مجید آواز اگر اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو اور بہت پتلی ہو تو اچھا لگتا ہی ہے. قرآن مجید کا یہ حسن ہے کہ آواز اگر موٹی ہو تو بھی قرآن مجید اچھا لگتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ قرآن سن سن کر کے انسان کبھی تھکتا نہیں. جیسے سر کے اوپر چھت آسمان ہے، اس آسمان کو پوری زندگی دیکھتا ہے، کبھی تھکتا نہیں. پانی انسان پیتا ہے، پانی کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی انسان پانی پیتا ہے، ایسا ٹیسٹ بنایا ہے کہ کبھی انسان پانی پی کر تھکتا نہیں. کہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ جوسز پیئیں گے تو ایک ہی جوس ایک بار دو بار پئیں گے، تیسری بار نہیں پی پائیں گے، آپ کو دوسرے جوس کی ضرورت پڑے گی. لیکن پانی اللہ نے ایسا لکوڈ بنایا ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کو پوری زندگی پیتا ہے، اس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن تھکتا نہیں ہے. اللہ نے اس کا ٹیسٹ ایسا بنایا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں، فرض کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں، سنت کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے. کبھی بھی سورہ فاتحہ سن کر کے انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ یار یہ ایک ہی صورت بار بار ہم کیوں پڑھیں. یہ قرآن کا اعزاز ہے. اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر کے انسان تھکتا نہیں، اس کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ اور دیکھتا رہے، اور دیکھتا رہے، اور دیکھتا رہے. جتنا دیکھے گا اتنا شوق، اشتیاق بڑھتا ہی جائے گا. تو بہت ہی بہترین انداز میں مولانا محترم نے قرآن مجید کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے قلوب میں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے کیا ہی کہا جائے. ڈاکٹر صاحب فی الحال حالات سے دو چار ہیں، لیکن پھر بھی برابر اکیڈمی کی فکر کر رہے ہیں. ابھی ایک دو دن ہی ہوئے ہیں والد صاحب کا انتقال ہوئے، لیکن برابر کہ اکیڈمی کے تمام ساتھیوں کی دین کی بھی فکر کر رہے ہیں، دنیا کی بھی فکر کر رہے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے جمعے کے دن ملاقات ہوئی اور
والد صاحب کی زیارت بھی ہوئی. والد صاحب چونکہ میں پہلے سے جانتا ہوں اور بیان سننے کے لیے ہماری مسجد جمعے میں آیا کرتے تھے اور بڑی محبت بڑے خلوص کا اظہار کیا کرتے تھے، تو میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا تھا لیکن وقت بہت کم تھا، پھر بھی میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں بغیر دیکھے چلا جاؤں. ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے آپ سے ملاقات کر کے والد صاحب کا چہرہ آخری بار میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. اس مجلس کے اختتام پر اگر وقت ہو اور اجازت ہو تو ہم انشاءاللہ اجتماعی دعا کر لیں گے والد صاحب کے لیے، اس لیے کہ بڑے نیک آدمی تھے. اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. آواز تو کلیئر ہے نا؟ جی بہتر ہے، بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انگریزی میں ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. او یو who believe is prescribed for you the fasting as is prescribed to whom from before you so that you may become righteous. یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے اور سینٹینس وائز نہیں ہے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اردو کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے. یہ غرض ہے، یہ مقصد ہے روزے کا. اللہ تعالیٰ تسلی کا سامان بھی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایسا نہیں کہ روزہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے اور کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے سزا کے طور پر تمہیں روزہ دیا گیا ہے. پیار بھرا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہوا ہے، تم میرے لیے پیارے ہو. یا ایھا الذین آمنو والا جو خطاب ہے یہ بڑا پیارا خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بندوں کی نسبت کر کے پکار رہے ہیں. جیسے باپ کبھی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا، کبھی نام لے کے بلائے تو بچہ ہو سکتا ہے متوجہ ہو نہ ہو، لیکن جب میرا بیٹا کہہ کر کے باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے تو بچہ ضرور متوجہ ہوگا، اس لیے کہ وہ باپ کی طرف سے ایک پیار بھرا خطاب ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں پیار بھرا خطاب استعمال کر کے بندوں کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا. تو اسی سے اس بات کا انکار ہو گیا کہ یہ اللہ جب پیار بھرا لقب استعمال کر رہے ہیں تو یہ سزا کے طور پر روزہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ انعام کے طور پر فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ہم نے تم پر یہ روزے والے حکم کو ڈال دیا ہے، بلکہ تم سے پہلی امتیں جو بھی آئی ہیں سب پر ہم نے روزے کو فرض کیا تھا. دنیا کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب کوئی مرض، کوئی وبا، کوئی بیماری جب عام ہو جاتی ہے تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یار صرف مجھے ہی کھانسی نہیں ہے، کووڈ کے زمانے میں سب کو ہو رہی ہے، میری ہی ناک نہیں بہہ رہی ہے، ارے سب کو بہہ رہی ہے، میرا ہی سینہ جام نہیں ہے، ارے بہتوں کو ہے، میرے گھر میں ہے، پڑوس میں ہے، مسجد میں کئی لوگ آ رہے ہیں، سب کھانس رہے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ کووڈ کا زمانہ ہے، پینڈیمک ہے، میں ہی نہیں ہوں. تو جب عام ہو جاتا تھا تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی تھی. کڈنی سٹون ہے، اگر کوئی بھرے مجمع میں کسی سے کہہ دے کہ مجھے کڈنی سٹون ہے تو 10 لوگ آ کے دوائی بتا دیں گے کہ فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں جگہ چلے جائیے، وہ دیتے ہیں، وہ ایسی دیتے ہیں، وہ یونانی دیتے ہیں، وہ ہومیوپیتھی دیتے ہیں، وہ بہت اچھی دیتے ہیں. تو لوگ مشورے دینے لگ جاتے ہیں اور انسان کو تسلی ہو جاتی ہے جس کو کڈنی سٹون ہے کہ یار اس وبا میں، اس مرض میں صرف میں ہی مبتلا نہیں ہوں بلکہ بہت سارے ہیں، ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، چلا جائے گا ایک دن اگر صحیح سے پانی پیوں گا. تو رمضان کا مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ
صرف اس امت پر فرض کر دیے ہیں، سب پر فرض ہے، سب پر فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے، اور تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب نے اس تکلیف کو اٹھایا ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں انعام حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں اس بات کو ضرور اقرار کیا جانا چاہیے کہ تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے ضرور، بھوک پیاس اور اس کی شدت کو اور شہوانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، تو تھوڑی سی دقت ضرور ہوگی، اور دقت نہیں ہوگی تو مزہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب پر فرض کیے گئے تھے، گھبراؤ نہیں، ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے من قبلکم۔ اور اللہ تعالیٰ مقصد بھی بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس روزے کی برکت سے تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی آ جائے۔ تم روزے کی حالت میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تمہاری اپنی بیوی جو تمہارے لیے جائز ہے اس سے تم ملاقات کر سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں وہ حلال ہونے کے باوجود تم اس کے قریب نہیں جاتے۔ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، چاول حلال ہے، روٹی حلال ہے، میوے حلال ہیں، مشروبات حلال ہیں، روٹی حلال ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، گوشت حلال ہے، لیکن تم حلال چیز کے بھی قریب نہیں جاتے۔ پانی حلال ہے، اس کے قریب نہیں جاتے تم۔ تو روزے کی حالت میں حلال سے بچے رہتے ہو، ہم تمہاری ٹریننگ کروا رہے ہیں، جب روزہ ختم ہو جائے تو تم حرام سے بچنے لگ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جیسے تم ایک مہینے کے لیے صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بچے رہے، اس ایک مہینے کے گزرنے کے بعد 11 مہینوں کے اندر تمہارے اندر یہ کیپیسٹی آ جائے کہ تم حرام کو حرام سمجھنے لگو، سود کے قریب نہ جاؤ، شراب نشے آور چیزوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے، کسی عورت کی طرف مرد کا نگاہ اٹھانا، کسی عورت کا مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا، بد نظری کرنا، بے حیائی اور بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام، جھوٹ، دھوکہ، فریب، معاملات کا صحیح نہ ہونا، اخلاق کا بگاڑ، حرص، مال سے محبت، کنجوسی، بزدلی، دل میں نفرتیں، عداوتیں، کسی کے بارے میں حسد، کینہ، کپٹ، دشمنیاں، عداوتیں، دوسرے کا برا چاہنا، یہ ساری برائیوں سے تمہارے اندر 11 مہینے بچنے کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے، اس لیے ہم تمہاری ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تسلی کا سامان دیا ہے۔ مولانا محترم نے تینوں آیتوں کی تلاوت کی، لیکن میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تیسری آیت کا ترجمہ آپ تمام کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک دفعہ میں دیکھ لوں کہ کیا میں صحیح جا رہا ہوں، آواز آ رہی ہے، ایوری تھنگ کلیئر؟ جی مفتی صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ Month of Ramadan is that was revealed there in the Quran, a guidance for mankind and clear proofs of the guidance and the criterion. So whoever witnesses among you the month, then he should fast in it, and whoever is sick or on a journey, then prescribed number should be made up from this other. Intends Allah for you the ease and not intends you the hardship, so that you can complete the prescribed period and that you magnify Allah on what he guided you, so that you may be grateful۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کی خصوصیت، اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کی افضلیت ہے۔ اور اس مہینے میں جو رات ہے لیلۃ القدر، اسی رات میں اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا، تو اسی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ واسطے لوگوں کے اور دلیلیں
روشن راہ پانے کی، قرآن مجید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دلیلیں روشن راہ پانے کی ہے. قرآن مجید میں ایسے واضح دلیلیں اور پروفس ہیں جس کے پیچھے چل کر کے انسان سیدھی راہ پا سکتا ہے. اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی یہ کتاب ہے فرقان. فرقان کہتے ہیں حق کو باطل سے جدا کر دینا. قرآن آیا، قرآن نے حق کو باطل سے جدا کر دیا، نصرانیت سے، یہودیت سے، ان کی کتابوں سے. معذرت خواہ ہوں، میں نے ڈو ناٹ ڈسٹرب میں نہیں ڈالا تھا، کال آ گئی تھی، میں نے ڈکلائن کر دی ہے. آواز کلیئر آ رہی ہے تو میں پھر سے سٹارٹ کروں؟ جی کلیئر آ رہی ہے. آپ اپنا وقت لیجئے مفتی صاحب، اگر آپ کو سیٹنگز ڈو ناٹ ڈسٹرب کی کرنی ہے تو کر لیں. جی کر دیا ڈاکٹر صاحب ابھی. کلیئر ہے، آواز کلیئر ہے. جی. اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی یہ کتاب ہے قرآن. قرآن آیا اور قرآن نے حق کو باطل سے جدا کر دیا. سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے دنوں سے. اور اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی، اور تاکہ تم احسان مانو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں آپ ترجمے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جو مریض ہے، جس کو بیماری ہے، وہ کسی باشرع ایسا ڈاکٹر جو شریعت کا پابند ہو، وہ اگر سجیسٹ کرے کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ بیمار ہیں، آپ کے روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے طبیعت میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے، آپ کے جسم کو نقصان ہو، جان بچانا فرض ہے، روزے کو چھوڑ دیں. آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں رمضان کے بعد، اور آپ پر ویلڈ ہے روزہ چھوڑنا. اس طریقے سے اگر کوئی شریعت پر پابندی کرنے والے ڈاکٹر صاحب، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، اگر سجیسٹ کریں تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. یا آپ سفر میں ہیں اور سفر شرعی سفر ہے، یعنی 77.2 کلومیٹر سے زیادہ کا آپ کا سفر ہے. اگر آپ 77.2 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر پر ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جائے اور عید کا دن گزر جائے، اس کے بعد میں آپ اپنے روزے کی قضا کر سکتے ہیں. اور ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اشارہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم پر دشواری ہو، تکلیف ہو، تمہیں زحمت ہو. سفر میں ویسے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، اپنے مطلب کا کھانا نہیں ملتا، شہر سے باہر ہوتا ہے، کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، اور اپنے لوگ نہیں ہوتے، پردیش میں وہ اجنبی ہوتا ہے، اس کو کافی چیزوں کی دشواری پیش آتی ہے. اگر روزے کا بھی بوجھ اس پر ڈالا جائے گا تو اس پر دشواری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تم پر دشواری ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو. کسی کو دیکھا کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، ہر کوئی آیا ہے اور اس کے سامنے مفتی بنا ہوا ہے، اس کو فتوے دیے جا رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو وہ طریقہ نہیں ہوتا. مناسب انداز میں، مناسب وقت پر، صحیح موقع پر کسی کو کوئی نصیحت کرنی چاہیے، اور خود نصیحت کرنے والا دیکھ لے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں تو کس نیت سے کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. جلدی سے فتوے جڑ دینے سے لوگ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دین سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. تو آسانیاں پیدا کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہی عن المنکر نہیں کیا جائے، نہی عن المنکر بہت ضروری ہے، لیکن حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے. تو یہ دو آیتیں تھیں جن کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن آپ کو دکھانا میں ضروری سمجھتا تھا، تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. اب اس کے تعلق سے اور رمضان کے مہینے کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور امید کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس جڑنے کو قبول فرمائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اگر
بائی چانس کبھی ہم بھول جاتے نیت کرنا تو ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. روزے کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں صبح اور آپ نے سحری کی ہے، نماز پڑھنے فجر کی گئے ہیں، رات میں سوتے جی ہوئے آپ سوئے تھے تو یہ نیت کر کے سوئے تھے کہ کل صبح سحری میں اٹھوں گا، روزہ رکھوں گا، یہی بے نیت آپ شک. کی کافی ہے. زبان سے کہہ لینا بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہے. آپ کے دل کی نیت کا شمار کیا جاتا ہے. اگر آپ کی نیت ہی نہیں تھی دل سے روزہ رکھنے کی، تو اگر آپ جی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو آپ کے روزے بے کا شک. شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نیت ضروری ہے. تو یہ نیت کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. کلیئر ہے؟ جی حضرات کلیئر. جی جزاک اللہ. رمضان المبارک کے معنی، رمضان کہتے ہیں جلا دینے والا، جھلسا دینے والا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ بندوں کو ان کے گناہوں سے، ان کے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے. اسی لیے رمضان کے مہینے میں یہ کہا، ایسے تو نہیں ہے کہ رمضان میں صرف گناہوں سے بچنا ہے، باقی مہینوں میں گناہ کرتے رہنا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کرنے کے لیے آتا ہے. تو پہلے سے زیادہ اس بات کی پابندی ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اور یہی تو بندے کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے گناہ کرنے کا، اور وہ گناہ نہیں کر رہا. یہی بات اللہ کو پسند آتی ہے کہ میں نے اس کو موقع دیے تھے اور یہ بچا رہا. اگر کوئی نابینا شخص ہیں، آنکھوں کی دولت ان کو عطا نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ گناہوں سے، آنکھوں کے گناہ سے بچ رہے ہیں، تو کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو کمال تو تب ہوتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی دولت سے نوازتے اور آپ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے، کہ میں وہیں اپنی آنکھوں کا استعمال کروں گا جہاں اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے. فرشتے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ شوہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے رہتے ہیں، بس عبادت 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 عبادت. اللہ کا حکم جو اللہ نے ان پر ذمہ داری عائد کر دی ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو فرشتوں کا بھوکے پیاسے رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. انسان بھوکا پیاسا رہے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ کمال کی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی دعوت پر گناہ سے بچے تھے، استطاعت تھی گناہ کر جانے کی، اللہ نے بچا لیا. اور گناہ کرنے کی جو کیپیسٹی انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس لیے کہ بشر ہے، لیکن گناہ سے بچے رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پورے واقعے کا ذکر فرمایا. تو کمال کی بات تو تب ہے جب انسان کے اندر گناہوں کے کرنے کی کیپیسٹی ہو اور پھر بھی وہ گناہوں سے بچا رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له الا الجوع والعطش. بہت سارے روزے دار تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں. بھوکے پیاسے جو رہے وہ بس اتنا ہی ملا ان کو انعام، اس کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں. اس لیے کہ روزہ رکھا اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا داڑھی منڈوائی جا رہی ہے، روزہ رکھا اور دھوکہ دیا جا رہا ہے، روزہ رکھا حرام کمائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، وہی ملازمتیں چل رہی ہیں، وہی حرام ذرائع سے مال کمایا جا رہا ہے. تو کچھ نہیں ہونے والا اگر گناہوں سے نہیں بچے، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں. تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. جیسے شاید آپ کو مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آئے، ہم اپنے گھروں میں، آفیسز میں، دکانوں میں، شو رومز میں، انسٹیٹیوشنز میں اے سیز لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشنرز لگاتے ہیں. ایئر کنڈیشنز لگانے کے بعد ایئر کنڈیشن کا
سوئچ یا ریموٹ سے بٹن آن کرنے کے بعد یا آن کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم باہر سے گرمی والی ہوا کو روکیں اور ٹیمپریچر کو ماڈریٹ رکھنے کی کوشش کریں، باہر کی گرمی کا اثر اندر نہ ہو، تاکہ اندر سے جب اے سی آن ہو تو اس کا جو کولنگ سسٹم ہے وہ کام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اے سی آن کر دیا اور کھڑکیاں کھلی رہ گئی ہیں، دروازے کھلے رہ گئے ہیں اور ہوا باہر سے آ رہی ہے، اندر کی ہوا باہر جا رہی ہے، تو اے سی کا پورا اثر نہیں ہوتا۔ روزہ اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اور گناہ یہ کھڑکیاں ہیں۔ گناہوں کی کھڑکی کو بند جب تک نہیں کیا جائے گا، روزے کی پوری نورانیت اور روزے کی برکتوں کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میری نظر سے گزری۔ دیکھیے، کلام ہے اور کلام میں بہت فرق ہے۔ عام انسانوں کا کلام تو عام ہوتا ہے، ہم بھی عام ہے۔ خواص لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے، جو صبح شام علم حاصل کرنے میں، علم کو لوگوں تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی بات کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، آپ کا ایک اونچا مقام ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کا تو ایک الگ ہی درجے کا، الگ ہی لیول کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے شروع میں سن لیا۔ اسی لیے اس مہینے میں اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم بہت کم سے کم وقت کو ویسٹ کریں یا ویسٹ بالکل نہ کریں۔ جتنا وقت مل جائے قرآن 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 قرآن، تلاوت تلاوت تلاوت۔ ایک پارہ روزانہ پڑھنا ہر کسی بزی سے بزی مین کے لیے بھی آسان ہے۔ 20 پیجز ہر نماز کے بعد، 4 پیجز۔ 4 پیجز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک پارہ پڑھنے میں 25 منٹس لگتے ہیں۔ جو حافظ نہیں ہے، جو حافظ ہیں، وہ 17-18 منٹس میں یا 15 منٹس میں کچھ تیز رفتاری سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو 25 منٹس ہی رکھ لیجئے گا۔ 5 نمازیں ہیں، 4 پیجز پڑھنے ہیں، 5 منٹ پڑھنا ہے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد 5 منٹ تلاوت کر لی، 4 پیجز ہو گئے، شام تک ایک پارہ ہو گیا، اور پورے رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کتنا کچھ لوٹ کے لے جائیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ آنکھیں جو ہماری محدود چیزیں دیکھتی ہیں، لامحدود چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے جب ہم آخرت کے عالم میں پہنچیں گے۔ جب اس ایک قرآن کا ثواب دیکھیں گے تو ہم افسوس کریں گے کہ یار کیا کر دیا، کیوں گناہوں میں پڑھ کر کے زندگی ضائع کر دی۔ کاش بہت کچھ کر لیتے، جتنا کیا ہے یہ تو بہت کم ہے، اور آگے کتنے درجات ہیں جنت کے، کچھ کر لیتے ہم۔ اس وقت کا افسوس، پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ کلام میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ آپ کی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ جمعے کا دن آتا ہے، ماشاءاللہ مسجد کے مؤذن حضرات، مسجد کے ذمہ داران حضرات مسجد کو دھونی دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگربتی جلائی جاتی تھیں اور معطر کیا جاتا تھا، بعد میں کچھ لوگ عطر کا استعمال کرتے تھے، پہلے کچھ لوگ روز واٹر کا استعمال کرتے تھے اور مسجد کو معطر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے، آن کر دیا جاتا ہے اور اس میں سے دھواں نکلتا ہے، دھونی دی جاتی ہے خوشبو کی۔ مصلی جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ کتنا اچھا مسجد کو خوشبوؤں کی دھونی دی گئی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے مسجد میں آ کے۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، بیان سنیں گے، عربی خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، آرام سے جائیں گے۔ ایک مسجد کو دھونی دی جاتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور دنیا کی خوشبوئیں،
ارے آخرت کی خوشبوؤں کا یہ دنیا کی خوشبوئیں تقابل کر ہی نہیں سکتی، کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. دنیا کی ٹاپ فٹ بال ٹیم جو ٹاپ رینک ہو اور ڈیڑھ گھنٹے کا میچ ہوگا فٹ بال کا، 50 60 نہیں 70 گول مار دیں گے. کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، ٹاپ ٹیم اور باٹم کی ٹیم، اس کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہرا دیں گے چٹکی میں. ارے دنیا کی خوشبوئیں آخرت کی خوشبوؤں کا تقابل کمپٹیشن ان کا ہوتا ہی نہیں. کیسی خوشبوئیں ہوں گی؟ پوری جنت کو خوشبو کی دھونی دی جا رہی ہے، تو کیسے، کیا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ عالم ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر کے دیکھیے کہ کیسا ہوگا وہ. اور جنت ایسی نہیں ہے کہ چھوٹی مسجد کی طرح ہو. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 گنا بڑی جنت ایک ادنا سے درجے کے جنتی کو، اس کو اگر دھونی دی جائے کیسا ہوگا؟ تصور کیجئے، گلوب ہے ہمارا، اس کو خوشبو کی دھونی دی جا رہی ہے. اور جنت تو بہت بڑی ہے، پوری جنت کو خوشبوؤں کی دھونی. شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر جنت کو سوارا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جس کا نام بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسیرہ. اس ہوے کا بھی نام ہے. اللہ اکبر. جب وہ ہوا چلتی ہے تو ان ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے جو درختوں کے پتے ہیں اور کواڑوں کے جو حلقے ہیں وہ بجنے لگتے ہیں. جنت کے درختوں کے پتے، کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز، دل کو خوش کرنے والی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں. جنت میں گیلریز بھی ہیں ماشاءاللہ، بالا خانہ. جنت کی گیلریز میں خوشنما آنکھوں والی حوریں آ جاتی ہیں، کھڑے ہو کر آواز دینے لگتی ہیں. کیا آواز دیتی ہیں؟ کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانو اس کو ہم سے جوڑ دیں. یہ آواز دیتی ہیں. اور یہ حوریں جنت کے جو داروغہ ہیں، رضوان نگہبانی کرنے والے، ان سے پوچھتی ہیں حوریں کہ کیسی رات ہے. تو جنت کے جو داروغہ ہوتے ہیں رضوان، وہ لبیک کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، اور کہہ کر کے جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، کل کی رات میں سب ہونے والا ہے، اس کا یقین رکھیے. اسی پر تو ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کی حدیث سنا رہا ہوں. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے. یہ جنت کا داروغہ جنت کی حوروں سے کہتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کے دروازے آج کھول دیے گئے. دروازے کھلے ہیں، بس انٹری میں نام لکھوانا ہے کہ اللہ تو آنے والے کل کے دن سے، کل کی رات سے تو جنت کے داروغہ کے ذریعے سے جنت کے دروازے کھولنے والا ہے. اے اللہ میرا بھی نام اس میں شامل کر لیجئے کہ میں بھی جنت میں کسی نہ کسی طرح دنیا کی مشقتوں سے تھک ہار کر کے جب تیری آواز پر لبیک کہتا ہوا تیرے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی روح کو وہاں تک پہنچواؤں گا اللہ، تو مجھے جنت میں داخلہ عنایت فرما. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اس پر ہمیں بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں،
ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہوتا ہے ہر سال اور ہونے والا ہے آنے والے سالوں میں، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ مغفرت بانٹنے والا، رحمت بانٹنے والا رحمت کے دروازے کھول کر کے تیار ہے کہ آ جاؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں آنا، ہم تو جائیں گے دوسری جگہ، ہمیں جنت پسند نہیں ہے، ہمیں کوئی اور ہی محل پسند ہے، ہمیں جنت کی نعمتوں سے کوئی کار نہیں ہے، ہم کہیں اور جائیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، پہلا مہینہ، مہینے کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے پہلا، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تیسرا عشرہ، تیسرے 10 دن عتق من النار، جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا وہ عشرہ ہوتا ہے۔ اس رحمت کے عشرے کی ہمیں کل شام مغرب کے بعد ہی سے کوٹا چالو ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ۔ کل ہی سے ہمیں عبادت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نیت یہ کر لیں کہ صرف رمضان میں نہیں ہے، آنے والے کل کے دن سے پوری زندگی نمازیں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم 1 مہینے کی نیت کرتے ہیں، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے پابندی کرنی ہے، گھر میں ٹی وی آف کر دینا ہے، یا اس پر کوئی پھٹی پرانی اوڑھنی یا کوئی بیڈ شیٹ اڑا دینا ہے۔ 1 مہینہ جائے گا، اس کو پھر سے کھول دینا ہے، پھر سے ناچ گانا چلے گا۔ 1 مہینہ ہوگا، رمضان کی مہینے میں پابندی ہوگی، اس کے بعد پھر چھٹی ہے نمازوں کو، اور سارے وہی کام جو ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ نہیں، نیت ابھی سے یہ کریں کہ پوری زندگی کی توبہ کریں، اللہ آنے والی پوری زندگی جتنی میری باقی ہے تجھے ناراض کرنے والا ایک کام نہیں کروں گا، پوری زندگی نمازیں پڑھوں گا، جتنے بھی اوقات ملیں گے مجھے، جتنے دن ملیں گے مجھے، جتنے سال ملیں گے مجھے، آنے والے ہر مہینے، ہر سال کے رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں گا، آنے والے دنوں میں پیسہ اللہ نے دیا ہوا ہے حج کرنے کی کوشش کروں گا، آنے والے کسی بھی سال میں زکوٰۃ کا 1 پیسہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، حساب لگا لگا کے برابر ان غریبوں کو دوں گا تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی مہینہ ہے، خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اپنے غلام تو نہیں ہے اس زمانے میں، جو لوگ ماتحت ہوتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، جو لیبرز ہوتے ہیں، ان پر بوجھ تھوڑا ہلکا کر دینا ہے، ان پر تھوڑا سا رحم کرنا ہے۔ اس رحم کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کو ہو سکتا ہے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی پائے کے، اونچے پائے کے محدث تھے۔ آپ نے رحمان اور رحیم دونوں، رحمت سے ہم یہ بولتے ہیں نا کہ رحمت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ، یہ رحمت کا عشرہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا ایک منظر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رحمت کیا ہے؟ رحمان رحیم، بسم اللہ الرحمن رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم ہم جو پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ رحمان رحیم رحمت سے نکلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے رحمان اور رحیم کس کو کہتے ہیں اس کی بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے کوئی چیز تو وہ عطا کر دے، کہ میں رحمان ہوں اور تو میرے بندے مجھ سے فلاں چیز مانگ رہا ہے، جا میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں رحیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی رحیم سے مانگ نہیں رہا ہے تو رحیم اس پر غصہ ہو رہا ہے، رحیم اس سے ناراض ہو رہا ہے کہ مانگتے کیوں نہیں ہو مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ رحمت کا لیول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ رحمان بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں، اللہ مانگیں تو دیتے بھی ہیں، اور اللہ ایسی صفت والے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگیں گے نہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ مانگتے کیوں نہیں ہو۔ آپ نے کسی سخی کو دیکھا ہے؟ آپ ایسا کوئی مجھے سخی بتا دیجیے خرچ کرنے والا
جس کے پاس جائیں اگر تقاضا رکھیں کہ کوئی نہ کوئی تقاضا ہے، بیوہ کا ہے، یتیم کا ہے، مدرسے کا ہے، مسجد کا ہے، کچھ بھی ہے، وہ یہ کہے کہ بھائی بہت اچھا کیا آپ آئے میرے پاس، اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے، یہ آپ ہی کا حق ہے، آپ لے لیجئے، بلینک چیک لے لیجئے، میری کیپیسٹی اتنی ہے، آپ جتنا لکھنا چاہیں لکھ لیجئے۔ ایسا کوئی ایک سخی آپ مجھے بتا دیں، اگر ایسا کوئی ہوگا تو لائن لگ جائے گی اس کے پاس، لوگ لائن لگا دیں گے۔ بڑی مشکل سے ایسے سخی ملتے ہیں، ہوں گے، خصوصاً گلف میں ہوں گے، یا یہاں بھی بہت سارے دل والے ہیں، بہت لاکھوں میں، کیا کروڑوں کہ اللہ دیتے بھی ہیں، نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ سبیل بھائی جی آپ کی آواز رک رہی ہے بیچ بیچ پہ، کوئی نیٹ ورک ایشو ہے یا کوئی کال آ رہا ہے شاید آپ کے موبائل پہ؟ شاید کالز ہوں گی۔ جی جی، آپ چاہے تو اس کو اور سیٹنگ چینج کر لیں یا کنٹینیو کریں، کوئی بات نہیں۔ ایک دو تین مرتبہ آواز کچھ وقفے کے لیے چلی آ رہی تھی، بات کٹ رہی تھی بس۔ اچھا، کالز تو نہیں آئی ہیں، شاید میسجز یا اس کی وجہ سے کچھ ڈسٹربنس ہوا نہیں ہوگا، میں نے ڈو نہیں، ناٹ ڈسٹرب میں ڈال دیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آپ یا کنٹینیو نیٹ ورک کریں کا بس میں۔ کوئی ایشو ہوگا۔ جی جی جی، کوئی بات نہیں، کریں، کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں 57 ٹائمز رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور 114 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رحیم کا ورڈ ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع ہوتا ہے اس سے، اور کہیں رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ میں قہار، جبار نہیں دیکھیں گے، جبر والا، قہر والا، غصے والا، جلال والا، تکبر والا، یہ نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے رحمان، رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اشارے دے رہے ہیں کہ میں رحم کرنے والا ہوں، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، دنیا کی، آخرت کی، جو جو تم سے مانگنا ہے مانگو۔ اسی لیے ابھی سے عادت بنا لیجئے کہ کل ہو سکتا ہے انشاءاللہ چاند نظر آ جائے، اور کل کا تو روزہ ہوگا گلف میں، اور جب گلف میں ہوتا ہے تو عموماً 80-90% اگلے دن یہاں ہو ہی جاتا ہے، اور چاند کے حساب سے بھی جو جتنے ڈگریز بتائے جا رہے ہیں علماء کی طرف سے، اس حساب سے انشاءاللہ کل چاند یہاں نظر آ ہی جائے گا، پرسوں انشاءاللہ ہمارا پہلا روزہ ہوگا۔ تو ابھی سے نیت کر لیں کہ افطاری سے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے چلتا ہے، 2-3 منٹ پہلے بھی چلتا ہے، آپ فارغ ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں۔ اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ رحمان ہیں، اللہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کتاب میں آپ کی بھیجی ہوئی کہ آپ رحیم ہیں، اور آپ دیتے بھی ہیں، اور آپ سے نہ مانگا جائے تو آپ غصہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دیجئے، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی ہیں، آخرت کی ہیں، ہمارے جسم کی ہیں، ہماری جان کی ہیں، ہمارے بچوں کی ہیں، ہماری بیویوں کی ہیں، ہمارے والدین کی ہیں، ہمارے پڑوسیوں کی ہیں، ہمارے محلے کی، ہمارے ملک کے لوگوں کی ہیں، پوری امت کی ضرورتیں، خصوصاً ارض مقدس فلسطین کے لوگوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کے لیے بھی مانگے۔ اور افطاری کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو 10-20 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح اس وقت بھی مانگ لیں، زیادہ دیر نہیں کرنا ہے، 10-20-30 سیکنڈ جب وقت شروع ہو جائے افطاری کا، اس وقت بھی اللہ سے مانگے، اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، اور یہ قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، حق کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں جبرائیل کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جس نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی، غور سے سنیے گا،
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ سنا رہے ہیں ایک بندے کا، اور قسم کھا کر کے سنا رہے ہیں۔ جب قسم کھا کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بات زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ مجھ سے جبرائیل نے یہ کہا۔ حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی، پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے اونچائی، عبادت کی، اور وہ پہاڑ سمندر کے بیچوں بیچ تھا، اور وہ پہاڑی جو ہے وہ 30 مائلز کے ریڈیس میں ہے۔ کلومیٹر تو نہیں تھا اس زمانے میں، مائل ہوتے تھے، تو 30 مائل کے ریڈیس کی وہ پہاڑی ہے، چاروں طرف سینکڑوں میل سمندر ہے، بڑا دور تک نظر آنے والا سمندر۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچوں بیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا نیچے سے، اللہ اکبر۔ جس میٹھے پانی کے چشمے کی جو دھار ہوتی ہے وہ انگلی کے برابر موٹی، جتنی انگلی ہوتی ہے اتنی موٹی دھار، اور ایک انار کا درخت اس پہاڑ کی جڑ میں اللہ تعالیٰ نے اگا دیا۔ پہاڑ کی جو جڑ ہوتی ہے نیچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انار کا درخت اگا دیا۔ ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ یہ عابد شخص نیچے اترتا، انار کھاتا، میٹھے چشمے سے پانی پیتا، چوٹی پر چلا جاتا۔ 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ ایسی عبادت ہوگی، پہاڑ کی چوٹی پر ہو رہی ہے، کوئی گناہ کا شبہ ہی نہیں، کھا رہا ہے، آرام سے پی رہا ہے، اور 500 سال مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وضو کرتا، انار کو کھاتا، خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا، اور جب اس کے دنیا سے جانے کا، انتقال کرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ اے اللہ، میری موت، میرا انتقال سجدے کی حالت میں ہو۔ دوسری دعا یہ کہ اے اللہ، میرے اس جسم کو روز قیامت تک صحیح سالم رکھا جائے، میرا جسم نہ سڑے، نہ گلے، نہ کوئی چیر پھاڑنے والا کوئی درندہ یا کوئی جانور آئے اور میرے جسم کو نقصان پہنچا سکے، یا کوئی چیل آئے یا کوئی پرندہ آئے، کچھ بھی ہو، میرے جسم کو صحیح سالم رکھا جائے، اور کل روز قیامت اسی حالت میں میں اٹھایا جاؤں، سجدے کی حالت میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ہم آسمان سے اترتے ہیں، چڑھتے ہیں تو اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، نہ معلوم کہاں ہے، اللہ جانے، غیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے قیامت تک اس بندے کو لوگوں سے اس کے جسم کو چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا، ہو گیا بس۔ ہمیں چوں چرا کرنے کا، سائنس کو لانے کا کوئی حق نہیں کہ کہاں ہے، کیسے ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ملیشیا کا فلائٹ مسنگ ہوا، کئی سال ہو گئے، اب تک کوئی عطا پتہ نہیں کہاں گیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ملا فلائٹ کا۔ ایسے کتنے علاقے ہوں گے جہاں تک اب تک انسانیت پہنچی ہی نہیں، کتنے جنگلات ہیں ایسے جہاں تک کوئی انسان پہنچا ہی نہیں، ایسے ہوں گے، وہیں کہیں اللہ نے رکھا ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایسا کیسا، ویسا کیسا، یہ کیسے، وہ کیسے۔ بھائی ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے وہاں چپ چاپ مان لو، اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہو گیا، ہوگا کہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پوری دنیا کھنگالنے کی، اس کو ڈوبنے کی۔ تو خیر، ہاں، حضرت جبریل فرماتے ہیں ہم آسمان سے اترتے چڑھتے ہیں، اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کو جب حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس ورڈ کے لیے میں پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی رحمت کیا ہے سمجھ میں آ جائے۔ رحمت کا عشرہ، رمضان کے مہینے کے پہلے عشرے کو جب کہا جا رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رحمت کیا چیز ہے، اس لیے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا الہی، میرے عمل کی وجہ سے 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا،
اللہ کہیں گے میری رحمت سے، وہ کہے گا اللہ میرے عمل کی وجہ سے. ارے ہم تھوڑے ایسے معمولی آدمی تھوڑے ہیں، ہم نے 500 سال عبادت کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی 500 سال، تو کچھ تو ہمارے عمل کی وجہ سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے جنت میں بھیج دو. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے چلے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ تو 2 دفعہ ایسے ہی فرمائیں گے، اور یہ عمل 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 کہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، جو عمل میں نے کیے ہوئے ہیں، چلو اس کا حساب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو گنو میری کتنی نعمتیں ہیں اور تمہارا عمل لاؤ، دیکھتے ہیں کتنا ہے. آج حساب کتاب ہو جائے، برابری ہو جائے، میزان لاؤ، چلو ترازو قائم کرتے ہیں. جب حساب کتاب شروع ہوگا تو صرف ایک آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں اس بندے کی 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی. ایک آنکھ. اللہ اکبر. باقی جسم پر جو احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ زائد ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کر دو، چلو اس کو جہنم میں لے جاؤ. جب اس کو دوزخ کی طرف کھینچا جائے گا لے جانے کے لیے، تو وہ کہے گا جب دیکھتا ہوا کہ میں پھنس گیا یار، تو کہے گا یا رب العالمین مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجیے، میرے عمل کو چھوڑیے، وہ کیسا تھا کیا تھا اب تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اب سب سمجھ میں آ گیا، اب جنت میں اپنی رحمت کے طفیل بھیج دیجیے مجھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کو واپس لاؤ. اللہ کی طرف اس کو لایا جائے گا اور یہ حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ ورز کرے گا اللہ آپ نے پیدا کیا. پھر اللہ پوچھیں گے 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت تیرے اندر کس نے دی تجھے؟ قوت کس نے دی؟ توفیق کس نے دی؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے. پھر اللہ پوچھیں گے، ارشاد ہوگا کہ پانی کی ان موجوں کے درمیان، سمندر کے ان ویوز کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو پہنچایا کس نے تھا یہ بتا. کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ، چاروں طرف کھارا پانی ہے، اور اس پہاڑ کے چوٹی میں ہم نے پہاڑ کی جڑ میں تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جو جاری کیا تھا وہ کس نے کیا تھا. انار کا درخت 1 سال میں پھل دیتا ہے 1 دفعہ، تیرے لیے ہر دن رات میں اس کو پھل دینے کا حکم کس نے دیا تھا یہ بتا. تو نے درخواست کی تھی کہ میری جان اس حالت میں میری روح قبض کی جائے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرے جسم کو قیامت تک کے لیے صحیح سالم رکھا جائے اور اسی حالت میں اٹھایا جائے. تو یہ ساری تیری دعائیں کس نے قبول کی؟ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ سب تو آپ ہی کے طفیل سے ہوا ہے، آپ کی رحمت کے صدقے ہی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اللہ میں کہاں اتنی طاقت رکھ سکتا تھا کہ میں وہاں خود پہنچ جاتا اور خود میں درخت کو یہ حکم دیتا کہ میرے لیے انار کا پھل لگاؤ، اور میں کہاں میٹھے چشمے کو نکال سکتا تھا وہاں سے اس چاروں طرف سمندر کے کھارے پانی کے بیچ سے. میں کہاں طاقت رکھتا تھا کہ میں اپنے جسم سے کہتا کہ مر جا سجدے کی حالت میں، کہاں یہ کہہ سکتا تھا کہ اٹھ جا روز قیامت. اللہ یہ سب آپ کی طفیل سے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یہ میری رحمت ہے میرے بندے، اور میری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے، اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بعد میں ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہیں. ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ کوئی بتائیں. اللہ کی اللہ کی رحمت ہے. ہاں یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہیں. اللہ کی رحمت کے طفیل یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع تر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، نہ مانگیں تو غصہ بھی ہو جاتے ہیں. رحمت کا عشرہ کل شام 6 بجے سے جو جس علاقے کا وقت ہو، مغرب کے بعد سے رحمت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بانٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بس شیطان کو
ویسے بھی قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں، لیکن جو 11 مہینوں کی اس کی محنت ہوتی ہے نا، اس پر ہم برابر چل رہے ہوتے ہیں، اور نفس تو ہے ہی پیچھے. تو ان نفس اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور یہ امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسی آنے والے رمضان کے مہینوں میں ہم تمام کی مغفرت کر دیں گے. 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے، میں اور زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا. اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جڑنا کارگر ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری سحری کو، ہماری افطاریوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری رات کی عبادتوں کو، ہمارے اعتکاف کو، شب قدر کی تلاش کو، سب چیزوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور آپ تمام سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ گروپ کے تمام ممبران کو بھی ضرور بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس عاجز گنہگار بندے کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. کچھ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یا اور احباب کی طرف سے کنکلوژن ہونا ہو تو ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا کر لیں گے. جی ماشاءاللہ، آپ نے وقت کا پورا احتیاط کیا اور 1 گھنٹے میں آپ نے اپنی بات رکھ لی. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ اگر اور دوسرے دیگر اپنے مفتی حضرات اگر مناسب سمجھیں 2-3 کو سوال لے لیں، اگر سبیل بھائی آپ مناسب سمجھیں تو. جی ڈاکٹر صاحب. جی، اور جن صاحب سے بھی سوال کی مطلب آپ ہینڈ ریس کریں گے تو ہم انمیوٹ کر دیں گے. سوال صرف رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہوگا اور کوئی سوال نہیں رہے گا. جی 2 یا 3 سوال کی گنجائش ہے. جی ایڈمن حضرات، جو حضرات کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کو آپ میوٹ سے انمیوٹ کر دیں. جی پوچھئے بھائی. جن کے میں نے انمیوٹ کیا ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. نسیم احمد، نام نہیں لیا جائے گا. جن کو بھی انمیوٹ کیا ہے جس کو پوچھنا ہے سوال پوچھ سکتے ہیں. پرویز، ناصر حسین، جی پوچھئے. راہل، جی ہینڈ ریس کیا حضرات، سوال پوچھ. جی روزے میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہیں، بالکل لگائیے گا، صبح شام دوپہر جب آپ کا من کرے. جزاک اللہ خیر. حضرات کن چیزوں سے ہمارا روزہ مقروب ہو سکتا ہے؟ جی گناہوں سے پرہیز رکھیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں، انشاءاللہ روزہ مکروہ ہونے سے بچا رہے گا. اور تفصیلات جو مکروہات کی ہیں انشاءاللہ میں گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں تمام ساتھیوں کے لیے. جی مناسب ہے. آپ پرہیز والے وہ چیز بہت سوال آئیں گے تو آپ کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ مجھے بھیج دیجئے، ہم لوگ اس کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. جی اور کسی حضرات کے سوال؟ جی میرا سحری سے تعلق کا ایک سوال ہے. اگر جو سحری کا جو وقت ہوتا ہے اکثر گھروں میں کئی تھوڑا کنفیوژن ہے کہ جو فجر کا جو وقت اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں تک کے سحری کا ٹائم ہے، تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا جاننا ہے. جی سحری کا ختم ہونے والا وقت الگ ہوتا ہے، نماز کے شروع ہونے کا وقت الگ ہوتا ہے. تو عام طور پر جو کارڈز بانٹے جاتے ہیں یا جمعیت علماء ہند کے طرف سے جو نظام الاوقات ہے، اوقات الصلاح کے چارٹس مساجد میں رکھے گئے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے جو اذان کا وقت جیسے ہی نماز اذان شروع ہوتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے آپ سحری ختم کر لیں. اور پچھلے 3-4 سالوں سے الحمدللہ جو کارڈز بانٹے جا رہے ہیں یا اخبارات میں، اردو اخبارات میں رمضان المبارک کے مہینے کی روزے کی، سحری کی اور افطاری کی ٹائمنگز جو شائع کیے جاتے ہیں اس میں الگ سے کالم ہوتا ہے ختم سحری اور اذان کا. تو ختم سحری جو ہوتا ہے اس کے 10 منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے. تو جو اذان کا وقت ہو، نماز کے شروع ہونے کا وقت ہو، اذان کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے آپ احتیاطاً سحری ختم کر لیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا ہے ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ کہ سورہ فتح پڑھنا چاہیے مغرب جب ہوتی ہے، رمضان جب ہوتی ہے تو سورہ فتح پڑھنا چاہیے. اس کا کوئی اسٹرانگ حدیث ہے کیا؟ مطلب اس کو آپ کو روشنی نہ سکتی؟ حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن یہ اللہ والوں کے اپنے تجربات وہ بتاتے ہیں
اگر مجھے حدیث مل گئی یا کوئی دلیل مل گئی تو میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے سنا ہے وہ اللہ والوں کے اپنے تجربات ہیں کہ اس عمل سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کو وظائف کہتے ہیں، وظیفہ ہے. چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. سورہ فتح کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں جو پڑھنی چاہیے چاند رات کے دن، چاند رات پر، مطلب جو مغرب ہوتی ہے نہیں، ایسی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. پورے قرآن میں سے جو صورت آپ کو پسند آئے پڑھیں. فجر کے بعد یاسین عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں. فجر بعد آپ یاسین پڑھیں. مغرب بعد سورہ واقعہ کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ وہ پڑھیں. اور سورہ تبارک الذی، سورۃ الملک پڑھنا چاہیے شام کے وقت، وہ آپ پڑھیں. جیسے السلام غیر علیکم. رمضان میں پڑھے جاتے ہیں ایسے رمضان میں بھی پڑھیں. باقی آپ کوئی بھی السلام صورت پڑھ سکتے ہیں. السلام السلام علیکم. علیکم. ناصر حسین کا سوال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناصر بھائی. یہ اپنی جو زکوٰۃ ہے رمضان میں دینا کیسا ہے؟ رمضان میں دینا اپنی زکوٰۃ بہت بہتر ہے. عموماً لوگ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں 1 کا 70 ملتا ہے. تو لوگ عام طور پر رمضان کیلکولیٹ کر کے 1 سال کا حساب لگا کے ادا کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، میرا ایک اور کوئی سوال ہے، غلط بات معافی نہیں چاہتا ہے. ہوں. جی میرا ایک اور سوال ہے، جیسے میں نے ایک جگہ لی تھی، وہ جگہ پہلے بیچنے کی حساب سے لی تھی کہ بیچ دوں گا، باقی اب میں نے وہ جگہ رکھ لی ہے اپنے بنانے کے لیے، مطلب دکان بنانے کے لیے، تو کیا اس کو جی جی زکوٰۃ دوں کہ نہیں دوں؟ یہ بھی تھوڑا معافی چاہتا ہوں، یہ سوال ہے. میں اس کا سوال کا جواب دے تو مفتی بھائی کہ ناصر بھائی آپ کو ہمارے آفتاب بھائی کا ویڈیو جا کے دیکھیں، انہوں نے اسی کے لیے ایک سیشن لیا تھا زکوٰۃ کے بارے میں، تو ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. جی آخری بہتر ہے. سوال. جی اور ویڈیو میں رمضان کے مہینے میں ناصر بھائی سے ایک یہ ہاں. بات کرنی ہے کہ ایک تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا لوگوں کا رواج ہے، ویسے ہاں. لوگوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے سال تک زکوٰۃ کو روک کے رکھنا ہلو. نہیں چاہیے. جیسے جیسے آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ پورا سال زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. آپ 3-4 سال سے اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ میری یہ صحیح زکوٰۃ بات ہے. اتنی نکلتی ہے، تو آپ اس کا تھوڑا صحیح تھوڑا ہے. حصہ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جیسے جیسے جو ضرورت مند آپ کو ملتے جائیں آپ دیتے جائیں اور اس کو لکھتے جائیں. جب رمضان آئے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے کتنا دے دیا ہے اور کتنا باقی رہ گیا ہے، وہ آپ بعد میں ادا کر سکتے میں ہیں. جی یوں ہی کرتا ہوں عالم صاحب، میں یوں ہی کرتا جی ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آخری سوال ہے شمون احمد کا، کیونکہ ہم لوگوں کی ویڈیو یوٹیوب پہ جاتی ہے تو جی لوگ السلام لمبی ویڈیو علیکم. میں دیکھتے ہیں. جی وعلیکم شمون احمد السلام. کا جی آخری سوال. شمون جی بھائی سوال السلام پوچھیں. علیکم مفتی صاحب. جی جی میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. السلام علیکم حضرت. اگر آپ جبرن اپنے منہ میں انگلی ڈال کے خے کر رہے ہیں تو ٹوٹے گا، اگر آٹومیٹیکلی وہ خود آ گیا تو نہیں ٹوٹے گا. اوکے جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. اور ایک حضرات مشرف السلام کیا علیکم. نام تھا؟ جی پوچھ لیں. جی میرا سوال یہ ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ رمضان میں کم سے کم ایک قرآن پاک جو ہے مکمل ہونا چاہیے. دراصل میرا معمول یہ ہے کہ غیر رمضان میں بھی تقریباً 3-4 رکوع معنی کے ساتھ پڑھنے کا ہے. تو سوال یہ تھا کیا اس کو رمضان میں وہ معنی نہ پڑھ کے خالی اس کے متن کی تلاوت ایک پارے کی پر ڈے کرے، یا جو ہمارا رمضان میں معمول چل رہا ہے اسی کو ہی فارورڈ کریں؟ آپ کا جو معمول ہے اس کو آپ برابر جاری اور ساری رکھیں، اس لیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. ویسے بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، اور سمجھ کر کے پڑھنا انسان کو توفیق ہو جاتی ہے عمل کی، اور اللہ تعالیٰ سے خاص محبت اور لگاؤ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کوئی میسج اگر ہمارے کسی دوست آ رہا ہو ہم نہ سمجھیں تو کتنا ہم پریشان ہوتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صرف اپنے سے ٹرانسلیشن نہ پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں اور آپ کے مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب، مولانا جو بھی ہوں ان سے کچھ آپ کے ڈاؤٹس ہوں تو آپ ان کے پاس کلیریفائی بھی کر لیا کریں کہ میں نے یہ ٹرانسلیشن پڑھا ہے، یہاں مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے، آپ پلیز میری رہنمائی فرما دیں، اس سے آپ جی کو آسانی ہو جائے گی. باقی آپ جی
جی الحمدللہ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے مسجد میں سر؟ ڈیلی کا معمول ہے کہ مفتی صاحب عشاء کے ٹائم نماز کے بعد جو ہے تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں ماشاء اللہ، الحمدللہ کافی جو ہے وہ ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ جی اپنے رضوان بھائی ہمارے جو کیپسول مینٹر ہے، ٹیچروں کے استاد ہے، رضوان بھائی کا سوال لے لیں گے۔ جی رضوان بھائی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ بڑوں سے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں 2 قرآن تو مکمل ہونے ہی چاہیے، یا پورے جی سال میں کم از کم 2 قرآن مکمل ہونے ہی چاہیے۔ تو بالکل میرا بالکل، سوال یہ تھا کہ اگر میں نے 2 قرآن مکمل کر لیے تو اب آگے مجھے قرآن پاک کی زیادہ تلاوت میں وقت لگانا چاہیے، یا میری قضائے عمری کی نماز باقی ہو تو اس میں وقت لگانا چاہیے؟ اگر آپ نے 2 جزاک قرآن اللہ۔ مکمل کر لیے ہیں تو قضائے عمری ادا کریں، اس لیے کہ قضائے عمری کا تو حساب دینا پڑے گا اللہ کو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم حضرت، ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے وعلیکم ہم صبح آفس کے لیے صبح غسل کر کے یا نہا کے جاتے ہیں، اور آفس پہ ہمیں تھوڑا ٹائم مل رہا ہے تلاوت کا، قرآن شریف کا، تو وضو جی، تو ہے نہیں، تو ہم کیا تلاوت کر سکتے ہیں؟ بغیر چھوئے نہیں، موبائل سے تلاوت کرنی ہے۔ موبائل سے یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ وداؤٹ وضو چھو سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے مفتیان کی کہ آپ وداؤٹ وضو چھو نہیں سکتے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ پڑھ لیں، احتیاط اسی میں ہے۔ اور اگر اتنی مجبوری ہے کہ وضو نہیں ہی کیا جا سکتا، تو جن مفتیان نے اجازت دی ہے وداؤٹ وضو جو قرآن ڈیجیٹلی پڑھا جاتا ہے، جو قرآن مصحف کی شکل جی میں، جی جی پیجز کی شکل میں، اس کو تو بالکل نہیں چھویا جا سکتا۔ اس ڈیجیٹل جی جی قرآن کو آپ کچھ مفتیان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے چھو سکتے ہیں۔ جی جی، جزاک اللہ۔ کچھ مفتی صاحب کو اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ماشاءاللہ موضوع اتنا اچھا ہے، لوگوں کے سوال کو روکنا بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، آپ اگر اور 1-2 سوال لے لیں گے مفتی جی صاحب، جی جی ڈاکٹر صاحب، چلے گا چلے گا۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لوگوں کے جی کچھ جی ایسے بھی سوال ہوتے ہیں، اگر آج ہم لوگ اس کو روکیں گے ہو سکتا ہے اس کے عمل وہ صحیح نہ کر پائے۔ السلام علیکم جی، جی وعلیکم نسیم بھائی السلام۔ سوال پوچھے۔ یہ ہلو، رمضان میں روزہ کھولتے ہوئے اور سحری رکھنے کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، ضروری ہے کہ بنا اس کے بھی کام ہو جاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، بنا اس کے بھی کام چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھ لیا جائے، خصوصاً افطاری کے وقت۔ جی جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم مفتی ہلو، صاحب۔ جی جی السلام علیکم۔ جی جی جی، وعلیکم جی میں السلام۔ یہ پوچھنا چاہوں مفتی صاحب کہ کسی وجہ سے ہم لوگ اگر سحری نہیں کر پائیں تو جی، کیا ہم صرف جو ہے تو دعا پڑھ کے روزے کو رکھ سکتے ہیں کیا، یا پھر وہ کمپلسری ہے سحری کرنا اسی رکھ تقاضے کے سکتے تحت ہے، اس کے مسئلے کے تحت؟ رکھ سکتے ہیں، رکھ تو سکتے ہیں، وداؤٹ روزہ سحری ہو رکھ جائے گا سکتے نا؟ ہیں۔ جی جی ہو جی جائے گا، ہو جائے گا۔ سحری جزاک کھانا جزاک سنت ہے۔ جی جی ہاں بیٹا، نا کو ٹھنڈی ہوا ہے، ادھر آ جاؤ، رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے جی بغیر سحری کی بھی رکھ سکتے ہیں، سمجھو تقاضے کی ہیں۔ جی وجہ سے۔ جی 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 جی، جزاک ہاں جزاک ہاں، ہلو، تھوڑا السلام پیچھے علیکم۔ ہٹو۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وعلیکم مفتی صاحب، السلام۔ میں ایک جگہ پڑھا تھا ایسا کہ جو فرض نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں اس کے بعد میں کچھ اسپیسیفک سورہ، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سورہ یاسین فجر کے بعد میں، تو اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد میں سورہ الفتح، اور عصر کی نماز کے بعد میں سورہ نبا، اور مغرب کی نماز کے بعد میں سورہ ملک، نہیں سورہ واقعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد میں سورہ ملک۔ تو جی یہ جی، میں نے پڑھا تھا اور الحمدللہ میں امپلیمنٹ کیا اس کو، لیکن میرے کو موقع نہیں ملا کہ میں آپ جیسے کسی عالم حضرات سے کانٹیکٹ کر کے اس کا اوتھینٹیکیشن پوچھ لوں یا یعنی پتہ کر لوں۔ الحمدللہ میری عادت ہو گئی اب کہ میں وہ نمازوں کے بعد میں پڑھتا ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی اس کے علاوہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو تو اس کا فجر کیا؟ مغرب ہاں عشاء کی، فجر مغرب ہاں عشاء کی جو آپ کی عادت ہے، ہاں وہ تو اکارڈنگ ٹو احادیث ہے، اور ہاں ظہر عصر کا مجھے نہیں پتا، میری نظروں سے کوئی حدیث نہیں گزری، اور اگر کوئی اچھا مل جاتی ہے تو میں آپ کو ضرور کنفرمیشن دے دوں گا۔ باقی آپ نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس کو جاری رکھیں،
اس لیے کہ کچھ بزرگوں کے اقوال ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت برکت ہوتی ہے. آپ کی ظہر کی اور عصر کی جو عادت ہے اس کو برابر بنائے رکھیں, اس کو نہ چھوڑیں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ حدیث میں اس کی کوئی فضیلت ہے جب تک کہ آپ کو کوئی اوتھینٹک حدیث نہ مل جائے. اگر مل جاتی ہے تو اس عقیدے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جسٹ کہ یہ میں ایز اے وظیفہ نہیں پڑھتا, لیکن جسٹ اپنے کو جو فضیلت ہے بس وہ حاصل ہو اس کے لیے, ایسے کوئی اس کے پیچھے اسپیسیفک ریزن نہیں ہے, لیکن ایک عبادت کا یہ ہے بس. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جاری جزاک رکھیں. اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی آپ السلام تمام علیکم. کی طرح ایسے ہی کچھ تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ. جی ایک مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال یہ تھا ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے تو سروس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب جی, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ وقت ہم کو مل جاتا ہے, تو اس دوران اگر ہم جو ہے تو عبادت کریں گے تو وہ مطلب ہم لوگ میرا ایسا سوچنا ہے کہ وہ تو ہم لوگ جو سروس کرتے ہیں وقت ان کا ہے تو اسی کے دوران ہم اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں کیا پرسنل؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں رہے گا نا, جیسے قرآن کی نہیں, تلاوت آپ ہو گئی یہ جو مطلب جی سروس کیسی کرتے ہیں آپ؟ کرتا ہوں میں, تو وہ 8 گھنٹے کی ہماری نوکری ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے 2-3 گھنٹے جو ہے تو ہم کو مل جاتے ہیں خالی, ہے نا, جہاں پر کام نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ وقت اس جو میں ہے آپ تو ضرور کریں. کوئی ایسا تو یہ تو نہیں ہے نا, مطلب دوسروں کے وقت میں پڑھنا وغیرہ تو. نہیں, پڑھ سکتے ہیں, آپ کریں, اس لیے کہ وہ فارغ وقت ہیں. جی جی. اور اگر ہاں آپ کی تلاوت کی وجہ سے, آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کی کمپنی کے کام میں فرق پڑ رہا ہے تو اس کو خیانت سمجھا جائے گا. جی 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 جی. وہ نہ السلام ہوگا. علیکم. جی السلام ایک علیکم. سیکنڈ, لیکن یہ ایک سیکنڈ مولانا ناصر صاحب, بھائی, ناصر بھائی آپ کا سوال ہو چکا ہے, اب آپ دوسرے ساتھی کو سوال پوچھنے کا موقع دیں. ایک آدمی ایک سوال بس. جی سبیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی, یہ بول رہے ہیں کہ جیسے ابھی بھائی ارمان نے جو پوچھا کہ جو ہمارا لیزر ٹائم ہے, مطلب خالی وقت ہے, اس میں ہم ان کا ڈیوٹی کر رہے ہیں, اس میں عبادت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, عبادت ہو گیا جیسے قرآن شریف پڑھنا, لیکن وہ 8 گھنٹے میں ہمارا 2 نماز بھی آتا ہے, مطلب کبھی 3 نماز بھی آ جاتا ہے, ظہر, عصر اور مغرب, تو وہ تو ان کا ٹائم ہے, لیکن اس میں تو ہم کو تو وہ چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو نماز تو پڑھنا ہے, بالکل مسجد جا کے پڑھنا اگر بغل میں ہے تو. جی جی جی. وہ یا مولانا صاحب وہ بھی 8 گھنٹہ انہی کا ہے, لیکن نماز بھی ایک محتم شان عمل ہے, اور قرآن شریف پڑھنا عبادت ہے. قرآن شریف ٹھیک ہے, ہم اس 8 گھنٹے میں نہ پڑھ کے گھر پہ آگے پڑھیں, لیکن نماز تو ان کے 8 گھنٹے میں ہی ہم کو پڑھنا ہے. جی جی جی. اس کو تو ہم نہیں روک سکتے کہ ان کا ٹائم ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں. جی جی جی. دیکھیے بہت اچھی بات, اور آپ نے بہت ڈیپ ایک کوشچن ریز کیا ہے, بہت مبارک ہو آپ کو اس سوال پر. دیکھیے جب ہمارا اگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی سے, تو جی یہ اگریمنٹ پہ یہ باتیں کہیں نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے ہم کام کریں گے تو 5 منٹس 10 منٹس 3 منٹس ہم کو ٹوائلٹ کے لیے, واش روم جانے کے لیے, اور ایک کیا کہتے ہیں کچھ چائے وغیرہ پینے کے لیے, ہاں جی سمجھ رہے ہیں آپ, بالکل. تو جی جی وہ اگریمنٹ میں ہمارے کہیں مینشن نہیں ہوتا, لیکن آلریڈی وہ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. جی اس پر کسی کمپنی والے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ ٹوائلٹ کے لیے جا رہے, وہ انسانی ضرورت ہے. اسی طریقے جی سے جیسے انسانی ضرورتیں ہیں, ہماری کچھ مذہبی ضرورتیں ہیں, اور جی وہ ہمیں کسی بھی حال میں خالق کے لیے رکھنا ہی رکھنا ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں کی جائے گی. جی جی سمجھ رہے ہوں گے آپ شاید میں کیا کہہ رہا بالکل سمجھ گیا, ہوں. الحمدللہ. اوکے, چلے پھر سوال کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. ابھی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کافی سارے سوالوں کے معقول جواب بھی دیے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ مفتی صاحب کی ایک ریکویسٹ تھی کہ رمضان سے پہلے ایک سیشن ہو جائے. الحمدللہ مفتی سبیل بھائی, اللہ نے آپ کی اس ریکویسٹ کو اچھے وقت پہ قبولا. آج آخری دن ممکن ہے اپنے شعبان مہینے کا, اور آپ نے آ کر اس طریقے سے اتنی اچھی بات کی, اور جو دل کو سمجھ میں اور دل پہ اثر کرنے والی بات ہوئی, تو الحمدللہ اس کا عمل کل سے ہی انشاءاللہ سب ساتھی بھی کریں گے.
اور اگر کسی سے کوئی اور جواب مطلب ہم لوگ نہیں دے پائے تو آپ ضرور ہمارے مفتی صاحب سے بھی سوال پرسنل پہ پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا کافی انوالومنٹ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی کو گائیڈ کرنا اور صحیح راہ پہ لے کے چلا. مفتی سبیل صاحب کے علاوہ بھی کافی سارے ہمارے مفتی اکرام ہیں اس گروپ میں. انشاءاللہ ہم لوگ آگے کوشش کریں گے مشورہ کر کے کہ اس کے لیے کس طریقے سے ہم آپ ساتھیوں کا خیال کریں, آپ کے شریعہ ریلیٹڈ جو بھی ہمارے طرف سوال آئیں گے. دوسری, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آگے رمضان میں بھی جڑتا رہوں گا. رمضان میں بھلے ہی ہماری اوپن کلینک سیٹرڈے کی نہیں چلے گی, سنڈے ہماری لائیو بھی نہیں چلے گی, بٹ سنڈے کے علاوہ ہم لوگ انشاءاللہ کیپسول اکیڈمی پہ بچوں کے لیے قرآن کا ایک پروگرام ہوگا. تمام ہمارے کیپسول کے اکیڈمی کے اور اسلامک سٹاک کے وومنز گروپ کے تقویت ملت کے جتنے بھی گروپ کے ممبران ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ پورا سال آپ نے کال اٹینڈ کی, فیملی کے ٹائم کو نکالا, بچوں کے وقت کو قربانی دی, تو اب ہم ان بچوں کے لیے ایک پروگرام لا رہے ہیں جن کے بھی گھر میں بچے ہیں. عمر کا کوئی وہ نہیں ہے, 12 سال 14 سال 15 سال کا 16 سال کا بھی بچہ ہے بچی ہے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, ان کے پیرنٹس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ہمارا ایک پروگرام ہوگا, غالباً گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, 20 سے 25 بچوں کی گنجائش ہے. ہر ہفتے میں ایک دن پروگرام فکس ہوگا, جمعہ ہو یا ہفتہ ہو, ہم اس کو آپ کو بتا دیں گے, اور اس میں سے ہم کچھ چنندہ بچوں کو جو ہمارے مفتی اکرام یا ہمارے قاری حضرات یا عالم حضرات جو ہے نا جو طے کریں گے, ہم ان بچوں کو انشاءاللہ کچھ ہدیہ بھی دیں گے تاکہ وہ رمضان میں خوش رہے, اور ہمارے بھی اکیڈمی کے ممبران بھی ایک رقم کا سکون محسوس کرے کہ ہم نے تو پورا سال ٹریڈنگ ہی سیکھے, اب ہمارا یہ مہینہ عبادتوں میں گزاریں گے اور ہمارے بچوں کو آگے کریں گے, مائکوں کو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دیں گے اور ہمارے بچے جو ہے نا قرآن کی تلاوت کریں گے. کیا سب ساتھی تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ بتائیے اپنے اپنے بچوں کو لے کے. بہت اچھا. سلام ہو ڈاکٹر صاحب. جی 25 بچوں کی گنجائش ہوگی ہر ہفتے میں, تو انشاءاللہ 4-5 ہفتے مل جائے تو 100 بچے. اب آپ کے اوپر ہے, اگر آپ بولیں گے میرا بچے کی بھی اگر بات نہیں سنی تو انشاءاللہ ضرور سنی جائے گی. اکیڈمی آپ کا ہے, گھر آپ کا ہے, بٹ ماحول اس بار بچوں کا رہے گا. یہ مہینہ پورا ہم بچوں کے اوپر دھیان دیں, ہمارے بچوں کے ساتھ روزہ اختیار کرو, روزے سحری کرو, پوری عبادتیں مل کے کرو, قرآن کی تلاوت بچوں کے ساتھ کرو. کیا پتا, دیکھو آج وہ بچے ہم سے سیکھیں گے, آگے چل کر آپ کے لیے اللہ وہ کیا بولتے ہیں نا, جب ہم اس دنیا میں رہیں گے تو یہ کوشش کریں گے, تو جس دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے وہ بچے ہمارے لیے قرآن پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب, تو میں بہت جذبات کی آپ کے میں قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. ایسے بچوں کا ویسے بھی سمر رہے گا تو بچوں کی چھٹی رہتی ہیں, تو یہ بچوں کے لیے ایک بہت سنہری موقع ہے ان کے دینی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کا. جی جی. تو اور کسی ساتھی کو کچھ جی سمیت کا تھا. جی جی پوچھ لیجیے. مفتی صاحب ابھی دیکھو معاشرت میں یہ چلتا ہے کہ نارمل یہ رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں, یہ لوگ اگر اذان دے تک سحری کرتے ہیں, یہ کیسا ہے مسئلہ؟ جی جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اگر آپ کھا رہے ہیں, کوئی کھا رہا ہے, تو رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو مفتیان کرام آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی, وہ آپ کا روزہ نہیں ہوا. آپ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ کھاتے رہے تو, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. واچ کو ہمیشہ صحیح پرفیکٹ ٹائم پہ رکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ سارے ساتھی 10 منٹ پہلے ہی کر لیں, 5 نہیں 10 منٹ پہلے ہی کر لیں. عموماً ادھر پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے, ابھی تھوڑی دیر ایک ابھی ہے پانی پی لیتی ہوں, پانی پلاتا ہوں, ایسا ہی کر کے بول کے یہ کرتے ہیں. جی جی, وہ صحیح ہے یا غلط؟ وہ پہلے اتنی ایکوریسی نہیں تھی نا, اتنا ٹیکنالوجی کا استعمال صحیح نہیں تھا پہلے, اور اس زمانے کے لیے یہ چلتا تھا. جیسے اب سے 15 سال 20 سال پہلے اتنی ایکوریسی نہیں تھی, اتنے ٹائم اور اتنے میٹرز بالکل پرفیکٹ نہیں تھے, اور اتنا لوگوں کے پاس فون وغیرہ, ڈیجیٹل کلاکس, آٹومیٹک ٹائم جنریشن فونز میں وغیرہ نہیں تھے پہلے. تو وہ عادت 20 سال پہلے کی ابھی تک لوگوں کو پڑی ہوئی ہے,
اور اسی حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں کہ اذان ختم پر ہم لوگ کریں گے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اور کیا کہیے گا، اس کو معصومیت کہیں گے یا علم سے دوری کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے روزے ضائع ہو جاتے ہیں. جی شکریہ مفتی صاحب. چلے پھر مفتی صاحب، آج کا پروگرام کا ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. آپ دعا کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی جی بالکل، اجتماعی دعا کر لیں گے. آپ کے والد صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت ہو جائے تو بہتر ہے، سب ہمارا کے لیے حق بھی ہے یہ. کیجیے. ہر ایک یہاں پہ جو ممبر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان تمام کے لیے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ. دعا سے پہلے ایک گزارش تمام ساتھیوں سے یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اس ایک مہینے میں رمضان کے جتنا ہو سکے آپ فون سے دور ہی رہیں، جتنا ہو سکے فون سے پرہیز کریں. ویسے آپ کو اگر سٹاک دیکھنا ہے 1-2 منٹ کے لیے یا 15-20 منٹ کے لیے دیکھ لیں، صبح شام جب بھی آپ کو وقت ملے، لیکن بغیر ضرورت کے فون کا استعمال، واٹس ایپ، فیس بک، اس میں باتیں، اس سب سے پرہیز کریں. اور کوشش یہ کریں کہ وہی 2-4 منٹ ہی صحیح میں کچھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف کچھ بھی پڑھ لیا کروں گا. اس سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين والعن الكفرة والمشركين. اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجود والکرم یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین. اے اللہ ہم تمام بے شک گنہگار، خطا کار، سیاکار، مجرم ہیں. اللہ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں. اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ آپ رمضان کے مہینے میں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو. اللہ آپ اس مہینے کی برکت سے ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد لکھتے ہیں. اے اللہ ہم تمام کی بھی رحمت و مغفرت کے فیصلے فرمائیے گا. اے اللہ اپنے بندوں سے رحم کا معاملہ کرنے والے، کرم کا معاملہ کرنے والے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والی ذات آپ کی ہے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ضعیف، کمزور، شیطان، نفس سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ آپ کی رحمت نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے. اللہ آپ ہی کی رحمت سے ہمیں امیدیں ہیں. اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم تمام کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے. اللہ سارے عالم نے آپ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی خدمت کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے. اللہ اس اکیڈمی سے جڑے ہوئے تمام ساتھیوں کی خدمات کو قبول فرمائیے، خصوصاً ڈاکٹر صاحب آپ کے تمام ممبران کی خدمات کو قبول فرمائیے. اللہ جو کچھ آگے بچوں کو دینی اعتبار سے ان میں شوق پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان میں خوب کامیابی عطا فرمائیے. اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے محلے والوں کی مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائیے. اللہ خصوصاً ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب بڑے ہی نیک دل انسان تھے، مسجد کے کھوٹے تھے، مسجد سے لگے رہتے تھے، محلے کی فکر کرتے تھے، خصوصاً مسجد کے امام صاحبان کی بہت فکر کرتے تھے. اللہ اسی کو ذریعہ بنا کر آپ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کو ذریعہ بنا کر اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائیے.
عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے اللہ، ان کی زندگی کی جو اچھائیاں نیکیاں ہیں اللہ ان کی نیکیوں کا دوہرا اجر عطا فرمائیے اللہ، ان کی اولاد کو، تمام بچوں کو، بچیوں کو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، جن کے والدین باحیات ہیں اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو راضی کر کے جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ، بچپن میں ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، تکلیفیں اٹھائیں اللہ، ان کے کتنے احسانات ہم پر ہیں اللہ، ہم ان کے احسانات کا بدلہ ساری زندگی ان کی خدمت کر کے نہیں چکا سکتے اے اللہ ان کی مغفرت فرمائی، رحم و کرم کے فیصلے فرمائی اللہ، ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کو خصوصاً اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائیے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیے اے اللہ، رمضان کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناقدری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں رخصتی کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔